تحفظ آئین پاکستان اس ملک کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ ہم ایک ایسے دورائے پہ کھڑے ہیں جس کے آگے ہمیں بہت مشکل حالات نظر آتے ہیں اگر غلط فیصلے کیے گئے۔ اس وقت ضرورت ہے کہ قوم اور ریاست پر مسلط قوتیں، فارم 47 والی، یہ سب پاکستان کی فلاح، پاکستان کے مستقبل کا سوچیں، امہ کے مستقبل کا سوچیں، اور ہم تمام سیاسی اور شخصی وابستگیوں سے بالاتر ہو کر صرف سوچیں پاکستانی بن کر، پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے، مسلم امہ کے مستقبل کے حوالے سے۔ تو اس حوالے سے کچھ گزارشات آپ کے سامنے کی جائیں گی۔ سب سے بڑا جو اس وقت ہمیں مسئلہ دوچار ہے بطور قوم، وہ مشرق وسطیٰ میں بڑھتی ہوئی اور بگڑتی ہوئی صورتحال ہے۔ جو صہیونی قوت اور امریکہ نے مل کر ایران پر حملہ کیا وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ یہ حملہ غیر قانونی بھی تھا، غیر اخلاقی بھی تھا۔ جو گفتگو ہو رہی تھی جنیوا میں، امان میں، وہ ایک نتیجے کی جانب بڑھ رہی تھی، اور اس نتیجے کو روکنے کے لیے یہ حملہ کیا گیا۔ ایک بربریت ہے، ایک جنگ ہے جو پورے خطے پر مسلط کی گئی۔ اس وقت ضرورت ہے، ہم سمجھتے ہیں، کہ پاکستان وہ رول ادا کرے جو پاکستان کا میں سمجھتا ہوں مقدر ہے، جس کے لیے پاکستان وجود میں آیا تھا، اور وہ رول ہے تصفیہ کرانے کا، وہ رول ہے صلح جوئی کا۔ اس پورے خطے میں ہمیں ایک رول ادا کرنا ہے۔ پاکستان بہرحال ایک عسکری قوت ہے، لیکن پاکستان اندر آج خود ایک مشکل صورتحال سے دوچار ہے، اور یہ صورتحال انسانوں کی پیدا کرتا ہے۔ یہ صورتحال اس لیے پیدا ہوئی کہ عوام کی رائے کو رد کیا گیا، عوام کے درمیان اور ریاستی اداروں کے درمیان ایک خلیج پیدا کی گئی، فارم 47 کی حکومت کھڑی کی گئی۔ 8 فروری 2024 کو پاکستان کے عوام کی رائے پر ڈاکہ ڈالا گیا۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ لمحہ ہے کہ ہوش کے ناخن لیے جائیں۔ جو غلطی ماضی میں کی گئی، اس غلطی کا خمیازہ جو ہے آج ہمیں نہ بھگتنا پڑے۔ آج ہمیں اصلاح احوال کی ضرورت ہے۔ ہمیں ضرورت ہے کہ قوم اور ریاستی ادارے ایک ساتھ کھڑے ہوں، لیکن بدقسمتی سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج بھی بربریت کا بازار گرم ہے۔ 2 دن قبل تحریک انصاف کے 47 ورکرز، لیڈرز، جو بھی آپ کہہ لیں، ہمارے رفقا، ان کو 10 سال کی سزائیں دی گئی، ٹرائل ان ایبسینشیا، یعنی کہ ان کی غیر حاضری میں ان کو سزائیں دی گئیں، اور فی کس یہ سزائیں اب 40-50 سال تک چلی گئی ہیں۔ تو نظر یہ آتا ہے کہ اب بھی ادارے اس مہم جوئی میں مشغول ہیں کہ کسی طرح پاکستان میں جمہوریت کو دبا دیا جائے، جمہور کی آواز کو کچل دیا جائے، عوام کو یہ باور کرایا جائے کہ ان کے وجود کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن عوام یہ نہیں ہونے دے گی۔ آج پاکستان کی عوام اپنا فیصلہ کر چکی ہے۔ یہ فیصلہ اس جارحیت کے خلاف ہے جو ایران پر مسلط کی گئی، اس بربریت کے خلاف ہے جو ایران پر مسلط کی گئی۔ یہ فیصلہ اس بڑھتی ہوئی اور بگڑتی ہوئی صورتحال کے خلاف ہے جو پورے خطے میں اب رونما ہو رہی ہے۔ ہم میں سے کوئی یہ نہیں چاہتا کہ مسلمان ممالک ایک دوسرے سے لڑائی کریں، ایک دوسرے پر لشکر کشی کریں، ایک دوسرے کو میزائل ماریں۔ تو جو کچھ ہو رہا ہے، ہمارے دل خون کے آنسو روتے ہیں۔ پاکستان کی قوم بالکل اس حوالے سے متفق ہے۔ نہ خون عرب ممالک میں بہنا چاہیے، نہ خون ایران میں بہنا چاہیے۔ املاک کا نقصان نہ عرب ممالک میں ہونا چاہیے، نہ ایران میں ہونا چاہیے۔ تو اس وقت پاکستان کو اور پاکستان کی قوم کو وہ رول ادا کرنا ہے، وہ رول جو صلح کا رول ہے، وہ رول جو امہ کی فلاح کا اور مضبوطی کا رول ہے، ہم سب کو اکٹھا کرنے کا رول ہمیں ادا کرنا ہے۔ لیکن یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہوگا جب تک ہم پاکستان کے اندر جو انتشار برپا کیا گیا ہے ایک جھوٹ کے نتیجے میں، اس انتشار کو ختم نہیں کریں گے۔ اس وقت ضروری ہے کہ وہ قوتیں جو اقتدار پر مسلط ہیں وہ ہوش کے ناخن لیں، وہ جانیں، وہ یہ سمجھیں کہ ایران ہو یا افغانستان میں چپکلش ہو، اس سب کا حل یہی ہے کہ ایک بڑا ہم ڈائیلاگ کا سلسلہ شروع کریں ملک کے اندر اور پورے خطے میں۔ ہم تمام لوگوں کو بٹھائیں، خواہ وہ افغان نمائندین ہوں، اکابرین ہوں، خواہ وہ ایران کے لیڈر ہوں یا عرب ممالک کے لیڈر ہوں، ہم سب نے اکٹھے بیٹھ کر اس مسئلے کا حل نکالنا ہے، ورنہ ہم سب ایک ایسی تباہی سے دوچار ہونے جا رہے ہیں جس کو شاید ہم نے آج تک سوچا بھی نہیں۔ پاکستان میں جو اس کے اثرات ہیں اس آنے والی تباہی کے، وہ آج بھی نمایاں ہو چکے ہیں۔
जिस तरह अशराफिया ने, इस अशराफिया की हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम का हमला किया है 55 रुपए फी लीटर बढ़ाकर, ये एक हल्का सा नमूना है उस आफत का जो हम पर मुसल्लत होने वाली है। आपके सामने मैं फिगर दे दूंगा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, पूरे खित्ते में कहीं भी 5% से ज्यादा पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ाई गई। यहां अशराफिया ने, इस नाजायज हुकूमत ने इस मौके को गनीमत जाना और 55 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी। इसका मकसद तिजोरियों को भरना है। इसका मकसद यह है कि 11-12 अरब रुपए का जो गल्फ स्ट्रीम जेट आपने खरीदा, जिसपे आपका माहाना खर्चा 4-5 करोड़ रुपए होना है, हमें बताया गया है, उन खर्चों को पूरा करने के लिए आप अवाम से पैसा छीन रहे हैं। अवाम पर आप मजीद महंगाई का बोझ डाल रहे हैं, क्योंकि आपको यह गवारा नहीं है कि अशराफिया की जो शाखर्चियां हैं उनको कम किया जाए। यह आप नहीं करेंगे। आप अगर कुछ करेंगे ऑस्टेरिटी के नाम पे, किफायतशारी के नाम पे, तो वो नमूना होगा, वो दिखावे की बात होगी। असल जो मामला है वो ये है कि आपने इस मुल्क में अशराफिया को तहफ़्फ़ुज़ दिया है, आपने अवाम की आवाज़ को बंद किया है, सल्ब किया है, ताकि गरीब के बच्चे को ना तालीम मिले, ना गरीब के बच्चे को खुराक मिले, जबकि आप आसमानों पर जेट तैयारों में उड़ते फिरे। तो इस निज़ाम को अब हमें बदलना होगा। हम आज पुरजोर अपील करते हैं कि ये वो वक्त है जब हम अपने माजी पर नजर डालें, अपने मुस्तकबिल की फिक्र करें, इकट्ठे बैठकर वो फैसले करें जो पाकिस्तान के हक में है, जो पाकिस्तान की आवाम के हक में है, जो गरीब के हक में है। किसी को कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि पाकिस्तानी कौम सहूनी और अमरीकी बर्बरियत के खिलाफ खड़ी है। वो आपका साथ नहीं देगी अगर आप इस बर्बरियत का हिस्सा बने। पाकिस्तानी कौम, जैसा कि मैंने अर्ज किया, अरब ममालिक के साथ खड़ी है, ईरान के साथ भी खड़ी है। हमारे दिल धड़कते हैं पूरी उम्मत के साथ। तो मैं आज फिर पुरजोर अपील करता हूं, और यही इमरान खान का हमेशा नुक्ता नजर रहा है कि हमने उम्मत के लिए खड़ा होना है, हमने उम्मत के हर हिस्से को मजबूत करना है। हमने ये नहीं करना कि एक के तरफदार हो जाए और दूसरे पर हमला कर दे। आज खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान से तकाजा किया जा रहा है कि वो अपने अस्करी असासे जो हैं उनको इस्तेमाल में लाए, या कम से कम एक तंबीह करें उन असासों के हवाले से। क्यों हमें यह करें कि अपने भाइयों को तंबीह करें? हमने अपने भाइयों से तंबीह का मामला नहीं करना। हमने अपने भाइयों से, वो ईरानी हो या अरब हो, हमने मोहब्बत का, प्यार का मामला करना है। हमने अपने अवाम के साथ प्यार का मामला करना है। हमने अपने गरीबों पर और मुसीबत नहीं मुसल्लत करनी। तो ये है वो बड़े मसाइल जिनका आज हमें सामना है और जिनके हवाले से हम पेश होते रहेंगे। आज भी पेश हुए हैं। हम पर यह फर्ज है पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी कुव्वत होने के नाते कि हम अवाम की आवाज उठाते रहें। वो आवाज उठाते रहें जिसको सल्ब करने की कोशिश 8 फरवरी 2024 को की गई थी। जिस तरह से मुकदमे चलाए जा रहे हैं, बाबर अवान साहब मजीद बात करेंगे, तफसील से आपको बताएंगे खित्ते की जो सूरत हाल है और आगे हमें कहां जाना है। अल्लामा नासिर बात करेंगे। आज हम बात नहीं कर रहे अहले तशय्यो के हवाले से या अहले सुन्नत के हवाले से, हम बात कर रहे हैं मुसलमान होने के हवाले से, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तानी होने के हवाले से, हम प्यार की बात कर रहे हैं, हम यगानगत की बात कर रहे हैं। तो जो कुछ हो रहा है इसको रुकना चाहिए। इमरान खान इस कौम की आवाज है। इमरान खान वो शख्सियत है जो ईरान में भी रोल अदा कर सकता है, जो अफगानिस्तान में भी रोल अदा कर सकता है। उसकी आवाज को मुकय्यद करके, बंद करके आप पाकिस्तानी कौम पर जुल्म ढा रहे हैं। आपको ये रवैया बदलना होगा। इमरान खान की सेहत के हवाले से हमें सख्त तशवीश है। इमरान खान की आंख के हवाले से हमें कोई मुसद्दका हकायक नहीं दिए जा रहे। सलमान सफदर साहब की रिपोर्ट जिसमें यह कहा गया कि 85% उनकी बीनाई ज़ाया हो चुकी है, वही वो आखिरी रिपोर्ट है जिसको हम मानते हैं। तो कोई वजह नहीं है कि आप इमरान खान की सेहत के हवाले से मामलात को वाज़े ना करें। क्या वजह है कि आप उनके ज़ाती मालिजीन को, उनके ख़ानदान को उन तक रसाई नहीं देते? क्या साजिश है पाकिस्तान के सबसे बड़े कौमी लीडर के खिलाफ? हम तकाजा करते रहेंगे, हम चुप नहीं बैठेंगे। और हमारी ये पूरी ख्वाहिश है कि मुल्क खुशियों का गहवारा बने, अमन का गहवारा बने। हम सब इकट्ठे बैठें और इस मुल्क की फलाह के लिए सोच करें। लेकिन आपका इरादा यह नजर आता है कि आप इस मुल्क में बर्बरियत के जरिए इंतशार पैदा करना चाहते हैं। आप लोगों पर जुल्म ढाना चाहते हैं, झूठे मुकदमों में लोगों को सजा देना चाहते हैं ताकि इस मुल्क में अमन ना हो, आतशी ना हो। परसों में गया दुआ करने एक ऐसे नौजवान के घर जो 35 साल की उम्र में मौत की आगोश में जा चुका है। 9 मई के बाद महीनों वो जेल में रहा। उसको अस्पताल की जरूरत थी, उसको दिल का अर्जा लाहक था, उसको अस्पताल ना मिल सका और बाहर आकर वो इस दुनिया से रुखसत हुआ। ऐसी कितनी दास्तानें हैं
یہ نفرت کے بیج بونا بند کرو. تم پاکستان کی ہر گلی میں ہر گاؤں میں نفرت بو رہے ہو. بند کرو یہ عمل خدا کے لیے. پیار کو موقع دو, امن کو موقع دو, مل بیٹھنے کو موقع دو. تو ہم حاضر ہوتے رہیں گے, ہم اپنی بات کرتے رہیں گے, ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. عوام کی آواز ہمارے لبوں سے گونجے گی. آپ ہمیں جیلوں میں ڈال دو گے اور یہاں آ کے بیٹھیں گے, وہ وہی بات کریں گے جو بات آج ہم کر رہے ہیں. شکریہ. علامہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, ہمیں جس دور میں ابھی ہم رہ رہے ہیں اس کو صحیح طرح سے سمجھنا چاہیے کہ ہو کیا رہا ہے دنیا میں اس وقت, اور ہمارے اس خطے میں رم صاحب جو ویسٹرن ایشیا ہے اس کے اندر. آپ جانتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے تمام قوانین کو پاؤں تلے رون دیا. وہ یونائٹڈ نیشن کو نہیں مانتا, وہ سیکورٹی کونسل کو نہیں مانتا, وہ کسی قانون اور ضابطے کو نہیں مانتا. جو قوانین اور ضوابط جب فرسٹ ورلڈ وار سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد بنے تھے ایک نظم اور آرڈر دنیا میں لانے کے لیے, تو وہ نہیں مانتے کسی کو. وینزویلا میں اس نے اٹیک کیا اور وہاں کے آئل پر قبضہ کیا. وہ دنیا کے جہاں جہاں وسائل ہیں, جہاں جہاں امکانات ہیں, معدنیات ہیں, وہاں پر قبضہ کرنا چاہتا ہے. ایک اس کا ہدف ہے. ایک اسرائیل کا ہدف ہے, گریٹر اسرائیل, جو کہ امریکہ کا ہدف ہے کہ اسرائیل کو گریٹر بنانا ہے. اسرائیل بہت چھوٹا سا ہے, اس کی ڈیپتھ اور بیک نہیں ہے. ایران پر جو اٹیک ہوا ہے, ایران ان کی گریٹر اسرائیل کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے. اگر خدا نہ خواستہ ایران شکست کھا جاتا ہے, یہ پورا ریجن ٹوٹ جائے گا. انہیں ری سائز کر کے ری شیپ کرنا ہے. یہاں کے تمام آئل اینڈ گیس پر بھی قبضہ کرنا ہے. مسلمانوں کی طاقت توڑ دینی ہے, اور چائنا بھی کنٹین ہو جائے گا, اور شفٹ آف پاور فرام ویسٹ ٹو ایسٹ کا پروسیس بھی رک جائے گا, کنٹرول ہو جائے گا. گویا یہ پورے ایسٹ پر اٹیک ہے, امت مسلمہ پر اٹیک ہے, اور جہان اپنا تمام اسلامی ممالک پر اٹیک ہے. لہٰذا اس وقت ایران ایسٹ کے ڈیفنس کی فرنٹ لائن ہے, مسلم ممالک کو ٹوٹنے سے بچانے کی ڈیفنس فرنٹ ڈیفنس لائن ہے, اور مسلم امہ کے ٹوٹ پھوٹ سے بچانے کی بھی ڈیفنس کی فرنٹ لائن ہے. اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ جو ہمارے عرب ممالک کے اندر جو اڈے بنائے تھے امریکہ نے, کس لیے بنائے تھے؟ ان کے دفاع کے لیے نہیں, اسرائیل کے دفاع کے لیے, اپنے مقاصد کے لیے, اس خطے کو توڑنے اور پھوڑنے کے لیے اور قبضہ کرنے کے لیے. ابھی وہاں پر مذاکرات ہو رہے ہیں. پہلی بار بھی جب اٹیک ہوا مذاکرات ہو رہے تھے اور اسی دوران اٹیک کر دیا. ابھی بھی آپ اگر دیکھیں عمان کے وزیر خارجہ کا بیان, جب دوسرا تیسرا دور ختم ہوا مذاکرات کا, تو اس نے بہت اچھی رپورٹ کیا کہ ماشاءاللہ بڑی پیش رفت ہو رہی ہے. وہ گیا امریکہ, وہاں کے وائس پریزیڈنٹ سے ملا, اس کو بھی رپورٹ دی کہ ماشاءاللہ بہترین سلسلہ چل رہا ہے. لیکن اچانک اٹیک شروع ہو جاتا ہے, اور بدترین اٹیک شہروں پر, جگہوں پر, ہر طرف اٹیک کرنا شروع کر دیتے ہیں. اسکول کے بچے, 100 بچیاں چھوٹی پرائمری اسکول پر مارتے ہیں, اسکول کے ٹیچر بھی ساتھ ماری جاتی ہیں. 180 کے قریب بچیاں ماری جاتی ہیں. اتنی درندگی ہے. غزہ پر تباہی بربادی انہوں نے کی, امریکہ نے ساتھ دیا. ہونا یہ چاہیے کہ ہمیں پہلے اس خطرے کو درست سمجھنا چاہیے. پاکستان یہ کہتا ہے کہ میں نے سعودی عرب کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا ہے کہ ایک پر حملہ دوسرے پر حملہ کاؤنٹ ہوگا. ٹھیک ہے, معاہدے پر پورا اترنا چاہیے. میرا ایک سوال ہے, یہ جو جنگ شروع ہے یہ کیسی جنگ ہے؟ پاکستان کا رول کیا ہونا چاہیے؟ کیا ایران نے کسی بھی عرب ملک کے شہر پر حملہ کیا ہے؟ میری اپنی بانجی قطر میں رہتی ہے, وہ وہاں رہ رہے ہیں, آباد ہیں, کہتے ہیں کہ ہمارے مسکونی علاقے. بہرحال یہ بات کی بات ہے. ہمارا رول, جیسے رائے صاحب نے کہا ہے کہ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے, جنگ رکوانے کا ہونا چاہیے تھا. امریکہ اس خطے کے اندر کتنا اسلحہ اور جنگی بیڑے لا رہا تھا. OIC نے نوٹس لیا, کسی مسلمان ملک نے نوٹس لیا کہ کیوں یہاں بلا رہے ہیں ہمارے خطے کو, کیوں بیٹل فیلڈ بنا رہے ہیں آپ. وہ جو چاہے کرے, ہماری حکومت یہ ہے کہ امریکہ کا نام لے کے کنڈیم نہیں کر سکتی. ہم نے اس قاتل کو, جو امن کا قاتل ہے, اسے ہم نے پیس کے نوبل پرائز کے لیے نامینیٹ کیا ہوا ہے, اور فخر کرتے ہیں ہم لوگ. اسی قاتل کے انڈر جو پیس بورڈ غزہ کا بنا ہوا ہے, وہاں پر قبضہ کرنے کے لیے اس کا حصہ بنے ہوئے ہیں.
اور واری جائے آپ پر اس سے رکتے ہی نہیں ہے. پاکستان کے عوام مسلمان عوام ہے پاکستان کے. یہ وہ لوگ ہیں جس ملک کے پائلٹس نے اسرائیل کے خلاف جنگ میں حصہ لیا اور اسرائیلی جہاز گرائے ہیں. پاکستان کے عوام اسرائیل کے غاصب رجیم کو قبول نہیں کرتے. ہمارا نقش رول جو ہونا چاہیے مسلم ممالک کے تحفظ کا ہونا چاہیے, اکٹھے ہونے کا ہونا چاہیے. اس جنگ کو روکنے کے لیے ہمارا سٹینڈ ہونا چاہیے کہ ہم باقاعدہ وارننگ دیں کہ ہم برداشت نہیں کریں گے, جنگ بند کی جائے, روکے, امریکہ اٹیک روکے, اسرائیل اٹیک روکے. اسرائیل نے اپنے ہمسایہ ملک ابھی سیریا کے اوپر کتنی انکروچمنٹ کی ہے, کتنا تباہ کیا ہے. ان کا پورا ملٹری انفراسٹرکچر تباہ کیا ہے انہوں نے, جو وہ نیول ہو, چاہے ایئر فورس کا ہو, چاہے جو ہے نا گراؤنڈ فورسز کا ہو, سارا تباہ. کوئی بولا ہے شام کے اندر گھس گیا قبضہ کر رہا ہے؟ کوئی بولا ہے؟ اسرائیل اتنا لاڈلا ہے, اس کو جو چاہے کرے. پاکستان کے عوام غیرت مند عوام ہے, دنیا میں سب سے زیادہ قبلہ اول سے محبت کرتے ہیں, مکہ مدینہ سے محبت کرتے ہیں. اسرائیلیوں نے, نیتنیاہو نے صاف کہہ دیا ہوا ہے کہ ہم اس ریجن کا چہرہ بدل کے رکھ دیں گے. وہ مکہ اور مدینہ تک جانے کی بات کرتے ہیں, وہ نیل سے لے کر پتہ نہیں کہاں تک جانے کی باتیں کرتے ہیں. وہ صاف کہہ رہے ہیں ہم نے قبضہ کرنا ہے, ہم نے حکومتیں کرانی ہیں, اس ریجن کو ری سائز کر کے ری شیپ کرنا ہے. اگر آپ پاکستان ایران پر حملہ کرتا ہے مثال کے طور پر, خدا نہ خواستہ, تو کس کی مدد کرے گا؟ امریکہ اور اسرائیل کی مدد کرے گا. یعنی ایران کو ڈھانے کی, یعنی پاکستان کو ڈھانے کی, یعنی اس پورے ریجن کو تقسیم کرنے کی, توڑنے پھوڑنے کی حمایت کرے گا. اس لیے پاکستان کو کبھی بھی کسی ایسی چیز کا ایسا نہیں بننا چاہیے. نہ ان حکمرانوں کو اجازت ہے, یہ عوام کے نمائندے نہیں ہیں, یہ ہمارے الیکٹڈ نمائندے نہیں ہیں. انہوں نے کوئی بھی پیس کے اندر گئے, پیس بورڈ کے اندر گئے, عوام سے نہیں پوچھا, پارلیمنٹ سے نہیں پوچھا, کسی سے نہیں پوچھا. انہوں نے جو بھی ڈیفنس معاہدے کیے انہوں نے کسی سے نہیں پوچھا. یہ ہمارے نمائندے نہیں ہیں. ہمارے لیے مکہ اور مدینہ اور سرزمین حجاز ہماری جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہے, اور کوئی اس پر قبضہ نہیں کرے گا, کوئی اس کو نہیں توڑے پھوڑے گا. مسلمان کوئی نہیں جائے گا وہاں کی طرف. پاکستان اگر اس جنگ کا حصہ بنتا ہے اور یہ ہم نے پیکٹ کیا اور ہم ایران پر حملہ کرتے ہیں, پھر آپ پاکستان کو, اس کا مطلب تباہ و برباد کرنا, خود پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں. پھر یہ ایک طرف افغانستان سے بھی لڑو گے, ادھر بھی لڑو گے, ہر طرف لڑو گے. ہوش کے ناخن لینے چاہیے. قرآن یہ کہتا ہے کہ آپ مسلمان بھائیوں میں جہاں لڑائی, مسلمانوں میں لڑائی آپس میں ہو تو صلح کی کوشش کرو, بیٹھو ادھر, نہ کہ جنگ کا حصہ بنو. اس لیے حساس دور ہے, پاکستان کے عوام کو سمجھنا چاہیے جو بھی اس خطے کے اندر مشکل آئے گی, مسائل آئے گے, سب سے زیادہ بوجھ عوام پر پڑے گا. ہر بحران کا بوجھ عوام اٹھاتے ہیں. امن و امان کا بحران ہو, بوجھ عوام اٹھاتے ہیں. سیاسی بحران ہو, بوجھ عوام اٹھاتے ہیں. معاشی بحران ہو, بوجھ عوام اٹھاتے ہیں. ابھی انہیں چاہیے تھا کہ جو پیٹرول پر انہوں نے لیویز رکھی ہیں 100 روپے سے بھی زیادہ, اس میں کٹ لگاتے, عوام کو کچھ ریلیف دیتے, اچانک جب نہ لگاتے جیسے راج صاحب کہہ رہے تھے. اس وقت پاکستان کو چاہیے, ایک ایٹمی طاقت ہے, 25-26 کروڑ عوام ہے, نیشنل یونٹی کی طرف جائے. یہ جنگ جلدی بند ہونے والی نہیں ہے. نیشنل یونٹی کی طرف جائے, لوگوں کو یونائٹ کرے, نہ کہ جناب بلک میں سزائیں دے لوگوں کو, جیلوں میں ڈالے. ان سے کہوں گا اتنی سزا دو جتنی تمہاری اپنی زندگیاں ہیں, کم از کم اپنی زندگی کے برابر سزا دے دو جتنی تمہاری حکومت رہنی ہے. اتنی لمبی سزائیں نہ دو جو تم سے بہت زیادہ بڑی ہیں. تم 6 مہینے ہو, 4 مہینے ہو, 3 مہینے, خطے کے جو حالات ہیں ایسے بند رہے ہیں, تم نہیں رہ سکو گے. لہذا اتنی سزائیں دو, عدلیہ سے بھی کہتے ہیں اتنی سزائیں دو جتنی تمہاری اپنی عمریں ہیں. جیلی سزائیں ہیں یہ ظلم ہے, عدل کا قتل ہے, ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا. ایک سمیر کنتار تھے, دروز تھے لبنان کے, اسرائیل کے ساتھ جنگ میں اس وقت لڑائی میں وہ گرفتار ہو گئے, قیدی ہو گئے اسرائیل کے اندر سے. ان کو لے کے تو کچھ 600 سال اور 6 مہینے یا چند سو سال 6 مہینے سزائے دی. تو جج ان کو کہنے لگا کہ میں آپ کو اتنے 100 سال اور 6 مہینے سزا دے رہا ہوں, سمجھ آ گئی ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے اس جو چند سو سال کی تو سمجھ آئی, 6 مہینے کی سمجھ نہیں آ رہی ہے. یہ 6 مہینے کیوں دے رہے ہو تم ساتھ؟ بار بار وہ کہہ رہا تھا. پھر اسے کہتا ہے کہ اتنی سزا دو جتنا عرصہ اسرائیل باقی رہے گا, اتنی سزا دو جب تک تمہارا یہ جیلی نظام باقی رہے گا. اس لیے
پاکستان کے حالات ٹھیک، خطے کے حالات جب ٹھیک نہیں، ہمارے حالات بھی ٹھیک نہیں ہیں. ہمارے پیٹرول کی قیمتوں سے پتہ لگا کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں. نیشنل یونٹی کیسے وجود میں آئے گی؟ پاکستان کے 90% لوگ ایک طرف کھڑے ہیں، یونائٹ ہیں، اکٹھے ہیں. آپ پھر بھی جو سٹیک ہولڈر ہیں سارے اکٹھے ہو. نیشنل یونٹی بغیر عمران خان کی ہو ہی نہیں سکتی. اس کو آپ آج لے آؤ، کل لے آؤ، جتنی دیر ہوگی آپ کو پاؤں پکڑ کے اس کو لانا ہوگا، ہاتھ باندھ کے اس کو لانا ہوگا. آپ کو نوشتہ دیوار ہے، پڑھ لو. اس لیے پاکستان کے عوام چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک خود بھی بچے اور پورے ریجن کو بچائے، پورے ایسٹ کو بچانے میں رول پلے کرے، امت مسلمہ کو بچانے میں رول پلے کرے. یہ کب ہو سکتا؟ جب وہ لوگ نیشنل یونٹی ہوگی، اور پھر ہمارا رول جو ہے نا سفارتی ریلیشننگ، ڈپلومیسی، ایسا بندہ لاؤ سامنے جس کے دنیا میں اعتبار ہو، لوگ اس کی عزت کریں، با وقار ہو، عزت نفس اس کے اندر ہو، اندر سے حقیر، پست اور چھوٹا نہ ہو، انسانی کرامت اس کے ساتھ ہو. وہ سب میں آپ دیکھ لیں. میں نہیں کہتا، آپ دیکھ کون ہے پاکستان کے عوام سے مجھے، کون ہے وہ؟ کون مظلوموں کی، پاکستان کے اور امت اسلامی کی آواز بن سکتا ہے؟ ادھر کون بن سکتا ہے؟ یہ بن سکتے ہیں. اس لیے وہ عمران خان ہے. پاکستان کے لیے، ایسٹ کے لیے، جہان اسلام کے لیے، مسلمان ممالک کے لیے، امت مسلمہ کے لیے آپ کو اپنے آپ کو یونائٹ کرنا ہوگا، اور پھر نیشنل یونٹی کے ساتھ ان لوگوں کو باہر لانا پڑے گا، ورنہ نیشنل یونٹی نہیں ہوگی جو پاکستان کو لے کے آگے بڑھ سکتے ہیں. شکریہ. ڈاکٹر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج 4 ایسے موضوعات ہیں جو اس قوم کے لیے 4 قسم کے میزائل آپ سمجھ لیں. اور میزائل جب آتا ہے تو وہ دشمن کی طرف سے آتا ہے. اس میں سے پہلا یہ ہے کہ غزہ کے اندر جو کچھ ہوا، اور اس کے بعد ایران کے ایک اسکول میں جس طرح سے 186 بچیوں کا قتل عام ہوا، اس پہ برنی سینڈرس نے رپورٹ دی ہے امریکہ کے اندر، سینیٹر نے، اور اس کے مطابق، رپورٹ کے مطابق 20,000 کے قریب بچے، بچیاں اور ولنریبلز وہ غزہ کے اندر شہید ہوئے ہیں. اس کی روشنی میں جو ابھی تک صدر ٹرمپ حملے کر چکے ہیں دنیا کے ممالک پہ، وہ 8 ممالک بنتے ہیں ان کے عہد میں جو حملے ہوئے ہیں. اور ان میں سے ایک ساورن ملک کا صدر وہ اٹھا کے لے آئے، اور دوسرے ساورن ملک کا سپریمو اس کو شہید کیا گیا، 86 سالہ سید علی خامنہئی صاحب کو. ان حالات میں پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ بہت ضروری ہے کہ 3 اقدامات فوری طور پہ کیے جائیں. پہلا یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کی جو سیکورٹی کاؤنسل ہے اس کا میراتھن اجلاس منعقد کیا جائے، روز اجلاس ہو، اور روز یہ مطالبہ کیا جائے اور روز ریزولوشن لائی جائے. بے شک امریکہ اس کو ویٹو کرے کہ ایران کے اوپر جو غیر قانونی اور انٹرنیشنل لا کی وائلیشن والا حملہ ہے وہ فوری طور پہ امریکہ بند کرے. دوسرے 2 مطالبات ان کا تعلق پاکستان کے اندر ہے. آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں جتنا جنگی جنون، جس قدر جنگی جنون اور جس سے جنگی جنون موجودہ امریکن صدر نے آ کے پھیلایا ہے، اس کے نتیجے میں وہ فٹ کینڈیڈیٹ نہیں ہیں جو نوبیل پرائز ہے، اور اس کے لیے ریاستی طور پر ان کو نامنیٹ کیا گیا. ریاست نامنیٹ نہ کرے تو ان کو کنسیڈر نہیں کیا جاتا. اس لیے فوری طور پہ ریاست جو نوبیل پرائز کے لیے صدر ٹرمپ کی نامنیشن ہے وہ واپس لے. تیسرا یہ ہے کہ جو پیس بورڈ بنا ہے اس میں سے انڈونیشیا کی میں لیڈرشپ کو شاباش دینا چاہتا ہوں جنہوں نے اپنی ممبرشپ خود معطل کر دی ہے. ایسے بورڈ میں بیٹھنے کا کیا
فائدہ جس کا سربراہ یاد ہے وہ بھی امیونٹی ملی ہوئی ہے صدر ٹرمپ صاحب کو, اور اس کے ساتھ جو ایشیا کا نہیں ساری دنیا کا سب سے بڑا جنگی جرائم کا مجرم جس کے خلاف وارنٹ ہے باقاعدہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کا, نیتن یاہو, اور اس کا فلسطین کے ساتھ اور عربوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بہت سارے لوگوں کے لیے حیرانی کی بات ہوگی. نیتن یاہو پولش ہے, وہ نہ کرسچن عرب ہے, نہ جیو عرب ہے, اور نہ ہی عرب سے اس کا کوئی تعلق ہے. اس کو راضی کرنے کے لیے جو بورڈ بنایا گیا ہے اس میں سے ہمیں اپنی ممبرشپ سسپینڈ کرنی چاہیے اور اس کو وڈرا کرنا چاہیے. اس کے بعد میں آتا ہوں, 3 اور مسائل ہیں جن کے اوپر میں آپ کے سامنے کچھ فیکٹس رکھنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے یہ ہے کہ پاکستان میں 47 مزید لوگوں کو اس سے پہلے 7 جگہ کے اوپر, اور ان میں سے اس کے علاوہ ہے 4 جگہ جہاں پہ ملٹری ٹرائل کورٹس نے فیصلے کر کے لوگوں کو سزائیں دی, اور 7 مختلف جگہوں کے اوپر سزائیں دی گئی ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے 2 جو اپوزیشن لیڈر تھے, عمر ایوب, شبلی فراز, حماد اظہر, کمل شوذب, خواتین میں سے بھی زرتاج گل اور زلفی بخاری پاکستان میں تھے نہیں, ان کو بھی سزا دے دی گئی. گل صاحب ہیں, ڈاکٹر گل, ان کو بھی سزا دے دی گئی, اور بے شمار دوسرے نام ہیں جو لیے جا سکتے ہیں. اس سزا کی حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی قانون میں پاکستان میں جب تک مین ٹرائل مکمل نہیں ہوتا اس وقت تک جو پروکلیمڈ اوفینڈر ہے اس کے خلاف 87, 88 ضابطہ فوجداری کی کارروائی کی جاتی ہے. پرپیچول وارنٹ آف اریسٹ یعنی مسلسل جو ایکسیکیوٹ ہوتا رہے گا, سیلف ایکسیکیوٹری وارنٹ آف اریسٹ, وہ جاری کیا جاتا ہے, وہ جاری کیا جا چکا تھا. اور ان میں سے جو پیش نہ ہو جب مین ایویڈنس ریکارڈ ہو جاتی ہے ساری کی ساری, ان کی جگہ سے اگر کوئی پراکسی وکیل بھی کھڑا کرے عدالت, تو اس کے باوجود بھی جب تک ساری ایویڈنس ریکارڈ نہیں ہوتی, میں نے دیکھ لیا ہے, کچھ اپیلیں میں نے دائر کرنی ہے, اس لیے میں یہ آپ کو بتاتا ہوں اس فیصلے کو دیکھ کے اس کے فیکٹس کے مطابق کہ یہ وہ اشخاص ہیں جن کا نام FIR میں نہیں ہے, یہ وہ اشخاص ہیں جن کا نام پہلے چالان میں نہیں ہے. 8 چالان پیش ہوئے, 8 چالانوں میں ان کا نام نہیں ہے. ان میں سے اکثر ایسے لوگ ہیں جو موقع پہ موجود نہیں ہیں. ان کے اوپر کسی جگہ پتھر اٹھانے, نعرہ لگانے کا بھی الزام نہیں ہے, جو اکثر ایسے لوگ ان میں شامل کیے گئے. یہ سارے اس لیے کیا جا رہا ہے کہ پاکستان میں یہ بتایا جائے کہ ہم دستور کو نہیں مانتے, ہم سپریم کورٹ کو نہیں مانتے, ہم ٹرائل کو نہیں مانتے, ہم فیئر ٹرائل کو نہیں مانتے. اور یہ جتنے بھی مقدمات نیچے سے فیصلہ ہو کے آئے, ان میں سے 9 مئی والے 2 جگہ کے مقدمات میں 2 مقدمے تھے میاں والی کے, اور 1 مقدمہ تھا اسلام آباد کا. وہ تینوں بری کیے ہیں عدالتوں نے. جتنے مقدمات اوپر جائیں گے ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اس کا جو اگلا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ جو فیصلے کرنے والے اس وقت کینگرو عدالتیں ہیں, ان کے بارے میں ہمیں شدید تحفظات ہیں. ایسے لوگوں کو بھی سزا دی گئی ہے جو لوگ پیش نہیں ہوئے اور ان کو سزائیں پہلے دے دی گئی, اور کچھ ایسے بھی تھے جن کے نام تھے ان کو کبھی بلایا ہی نہیں گیا. اور تیسری کیٹیگری وہ تھی کہ جن لوگوں نے بیٹھ کے پریس کانفرنس کی ان کے سارے گناہ معاف, وہ گنگا اشنان کر کے واپس آ گئے فوراً پریس کانفرنس کے بعد. اس لیے قوم کو بتایا کہ یہ مذاق ہو رہا ہے. اس مذاق کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کے اوپر, تحریک انصاف کے اوپر پریشر ڈالا جائے. اس کا جو دوسرا پہلو ہے وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے. وہ پہلو یہ ہے کہ آدھی رات کے وقت ایک ایسے ہمارے دوست, ایک ایسی پارٹی جو یہ کہتی ہے کہ ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی کیا نواز شریف کے ساتھ, ان کے صدر صاحب نے آدھی رات کو ایک آرڈیننس جاری کیا. آرڈیننس جاری کرنے کے بعد اس کو آدھی رات کو دونوں ہاؤسز سے منظور کروایا گیا بل کی صورت میں. اور اس آرڈیننس میں کیا لکھا ہوا ہے, اس میں ایک جو سرکاری ملازم ریٹائر تھے وہ یہاں اپوائنٹ ہوئے تھے, اس کے بعد ان کو ایکسٹینشن 3 سال کی دی گئی ہے. اور دوسرا خطرناک نقطہ یہ ہے کہ ساری دنیا کے اندر جو اوریجنل کورٹ سے جو فیصلہ ہوتا ہے فوجداری مقدمے میں, وہ سیدھا سیدھا سپریم کورٹ کے پاس جاتا ہے. سپریم کورٹ کے اوپر اتنا موٹا تالا انہوں نے لگا دیا ہے, قانون ہی بدل دیا ہے
کہ اگر کوئی نیب کے مقدمے کا فیصلہ ہوگا تو وہ عدالت جس کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ ملک میں آئینی تنازعات طے کرے گی، اب وہ فوجداری کے قانون کا پہلا مقدمہ بھی وہی عدالت سنے گی. اس لیے یہ کس قدر غیر سنجیدہ ہے، لوگوں کی زندگی، لوگوں کی آبرو، سیکورٹی آف پرسن، سیکورٹی آف لائف. میں سمجھتا ہوں، میں اپنی ذاتی اوپینین دیتا ہوں کہ اس نظام میں بیٹھے ہوئے فارم 47 والے جو اپنے آپ کو ہائیبریڈ کہتے ہیں، یہ پاکستان کے لیے سب سے بڑا سیکورٹی رسک ہیں. اس لیے کہ پاکستان کی دیواروں کی حفاظت کے لیے آئین نہیں بنا، پاکستان کے لوگوں کی حفاظت کے لیے آئین بنا ہے. لوگوں کی حفاظت وہاں ہوگی جہاں دستوری راج ہوگا. جب دستوری کی بجائے ان کا فارم 47 کا کستوری راج جب سے آیا ہے، اس وقت سے انہوں نے پاکستان کے اندر جو انصاف ہے اس کا نام بے انصافی رکھ دیا ہے. انصاف کسی جگہ سے بھی نہیں ہوتا. کل عمران خان کے کیسز لگے ہوئے ہیں، قوم دیکھے گی کہ کتنا انصاف ملتا ہے. کل عمران خان کے کیسز لگے ہوئے ہیں، قوم دیکھے گی کہ کتنا ریلیف ملتا ہے. کل عمران خان کے کیسز لگے ہوئے ہیں، قوم دیکھے گی کہ کتنی فیئر ہیئرنگ ہوتی ہے اور کتنی ایکسپیڈیشیس ہیئرنگ ہوتی ہے اور کتنی جسٹسیبل ہیئرنگ ہوتی ہے. دوسرا اس کا جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ جو راجہ سکندر صاحب اور دوسرے جو ممبرز تھے الیکشن کمیشن کے، ان کی ٹینیور ختم ہوگی، وہ ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں. اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ لیڈر آف دی اپوزیشن کے ساتھ باقاعدہ میننگ فل کنسلٹیشن ہوگی. اس کے اوپر سپریم کورٹ کی ججمنٹس بھی تھی. جو نیب کا قانون ہے اس میں سے کنسلٹیشن ود دی لیڈر آف دی اپوزیشن وہ اڑا کے پروویژن یہ سیکشن 6 میں لکھا ہوا ہے. وہ اڑانے کے بعد نیا جو قانون ہے اس کے مطابق 3 سال کی ایکسٹینشن دے گئی ہے. ایک ایسا ملک جس میں 70% کے قریب یوتھ ہے، ایک ایسا ملک جس میں 52% کے قریب ووٹیں کم بنی ہوئی ہیں، کچھ علاقوں میں خواتین کی ووٹیں نہیں بنتی یا نہیں بنوانے دیتے یا نہیں بنائی جاتی، 52% کی آبادی خواتین پہ مشتمل ہے. ان سب کو مائنس کرنے کے بعد بابا راج ملک میں راگو کر دیا گیا. یہ جو بابا راج ہے اس کو ایک آسان طریقہ یہ تھا کہ آپ ایک قانون بنا لیں کہ تا حیات سب کی نوکریاں ہیں اور قانون کا نام آپ تایا حیات بے شک رکھ لیں اور اس کو گلے سے لگا لیں. پاکستان میں راستے روکے جا رہے ہیں ترقی کے بھی، اور ترقی کسی قوم کی جب تک، جس طرح ہماری جنریشن زی ہے، اس کی نوجوان نسل، اس کو اعتماد نظام پہ نہیں ہوتا، اس کو امید نظام پہ نہیں ہوتی، اس امید کو ختم کیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ہی میں 2 باتیں اور کہنا چاہتا ہوں. جو ATC کی ججمنٹ ہے اس کو پاکستان تحریک انصاف چیلنج کرے گی، اور ATC کی ججمنٹ میں 2 نقائص ہیں. ایک نقص میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اور جو اس میں دوسرا نقص ہے ATC کی ججمنٹ میں وہ یہ ہے کہ جس مقدمے میں ایک دفعہ گواہ پیش ہو جائیں، 3 دفعات ہیں باقاعدہ ضابطہ فوجداری میں، وہ گواہ دوسرے کسی جگہ وہی شہادت نہیں دے سکتا. یہاں 52 مقدمات میں گجرانوالہ کے اندر، فیصل آباد کے اندر، سرگودا کے اندر، لاہور کے اندر، پنڈی کے اندر، اسلام آباد کے اندر وہی 3 گواہ، جو ایک کہتا ہے میں صوفے کے نیچے گھس کے عمران خان کی سازش سن رہا تھا، دوسرا کہتا ہے میں چارپائی کے پیچھے کھڑا تھا، تیسرا کہتا ہے میں نے وہاں خفیہ میرے رابطے تھے جن کی وجہ سے میں اندر چلا گیا اور میرے سر پہ سلمانی ٹوپی تھی. ان حالات میں یہ بہت ضروری ہے کہ پاکستان کو فوری طور پہ یا یہ حکومت رخصت کی جائے یا ایک نیا فیئر فری ٹرانسپیرنٹ الیکشن، اس کے بغیر قوم کو اطمینان کوئی نہیں آنا. اور اگر اس کو ایکسٹینشن دینے کی کوشش کی گئی جس طرح سے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، عمران خان کو اندر رکھا گیا، دنیا میں کوئی ایسا فارمولہ ایجاد نہیں ہوا کہ پاکستان کے اندر استحکام عمران کے بغیر آ سکے. عمران آئے گا، استحکام آئے گا، استحکام آئے گا تو تب لوگوں کے اندر وہ اعتماد آئے گا کہ وہ ریاستی اداروں کے اوپر اعتبار کر سکیں. آخری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت جو مڈل ایسٹ کے حالات ہیں وہاں جنگ لگی ہوئی ہے. ایران کے ساتھ ہمارا 2220 کلومیٹر کا ایک پورا بارڈر ہے. 2400 کلومیٹر سے زیادہ بارڈر ہمارا افغانستان کے ساتھ ہے. ایک جگہ جنگ ہم لڑ رہے ہیں افغانستان کے ساتھ، دوسری جگہ جنگ اس جنگ کی پراکسی بننے کے لیے اشارے مل رہے ہیں کہ کسی کو وہاں دھکا مارا جائے گا. مجھے پورا یقین ہے کہ پاکستان کے لوگ اور پاکستان کے اندر جتنے بھی باشعور فیصلہ ساز بیٹھے ہوئے ہیں وہ کسی اسلامی ملکوں کی 2 کی جنگ میں ہم فریق نہیں بنیں گے، اور یقیناً انشاءاللہ نہیں بنیں گے. راجہ صاحب نے کہا، میں نے اس کے اوپر اپنی میں نے اوپینین دی ہے، اس لیے کہ پاکستان میں اگر کسی کو شوق ہے کہ ہم
غزہ بورڈ پیس بورڈ میں بیٹھیں, ہم صدر ٹرمپ کے لیے نوبل انعام مانگیں تو وہ ریفرینڈم کرا لے, اس کو 200% 100 میں سے ووٹ اپنے خلاف نکلتے ہوئے نظر آئیں گے. اس لیے پاکستان کوئی مذاق نہیں ہے. پاکستان 25 کروڑ لوگ جیتے جاگتے انسانوں کا ملک ہے. اس کے ایک ہی رہنما ہے جن کو عالمی طور پہ بھی تسلیم کیا جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ بڑی بدبختی کی بات ہے ان لوگوں کی جو اس وقت فیصلہ سازی میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایک ایسا شخص جس نے 2 دفعہ, میں اس وقت کیبنٹ کا ممبر تھا, یہاں پہ ایرانین پریزیڈنٹ آئے ہوئے تھے, ان کی تقریر سنیں جو عمران خان نے کی تھی. آج جو حالات درپیش ہیں وہ ساری کی ساری عمران خان کی پیشن گوئی درست ثابت ہوئی ہے. وہ وائرل تقریر ہے, وہ سنیں ضرور آپ. وہ شخص جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور جن کو جیلوں کے اندر سے اٹھا کے اقتدار دیا گیا ہے وہ خوشامد کر رہے ہیں, اور خوشامد کی آخری حد بھی وہ کراس کر چکے ہیں. فوری طور پہ عمران خان کو رہا کیا جائے, فوری طور پہ جتنے سیاسی قیدی ہیں ان کو رہا کیا جائے, فوری طور پہ گفتگو کا آغاز کیا جائے جو بلوچستان کے اندر اور جہاں جہاں جو کے پی کے اندر اور ماورائے پاکستان جو بارڈرز ہیں وہاں بھی ری تھنک کیا جائے. اگر ری تھنک ہم نہیں کریں گے تو حالات ہمارے کنٹرول میں نہیں آ سکتے. اتنی بڑی جنگوں کا ایندھن ہمارے بچے نہیں بننے چاہیے, ہمیں نہیں بننا چاہیے, ہمارے وسائل بھی نہیں بننا چاہیے. بہت شکریہ. میں ان کی ایک منٹ میں بابر روان صاحب کی تائید میں یہ جملہ کہتا ہوں. یہ جو باتیں نکلی ہیں اور خبریں لیک ہو رہی ہیں کہ پاکستان کو کہا جا رہا ہے کہ تم آپریشنل ہو جاؤ, تو یہ بات ان کی درست ہے. ایک تو پاکستان کے عوام قبول نہیں کریں گے, اور ہمیں امید ہے کہ جن کے اندر شعور ہے اور ڈیسیژن میکنگ جو بیٹھے ہوئے ہیں, حالات کو سمجھتے ہیں, پاکستان کو سمجھتے ہیں اور پاکستان کے عوام کا سینٹیمنٹ سمجھتے ہیں, اپنی ذمہ داریاں بھی جانتے ہیں, وہ لوگ ایسا نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ. جی سر, یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ آپ اپیل دائر کریں گے جو آج یہ جو سزائیں سنائی گئی سر, اس میں RTCs کو بھی آرڈر دے دیا گیا کہ ان کی جائیداد ضبط کر دی جائے, اور DPOs کو بھی ہدایت جاری کی گئی ہے کہ ان کی گرفتاری نہ کرائی جائے. سر سرنڈر کے بغیر کیا آپ اپیل دائر کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتے ہیں. اس سے پہلے جتنی اپیلیں دائر ہوئی ہیں وہ سرنڈر کیے بغیر, اگر فیصلہ جوائن کیے بغیر ہو سکتا ہے تو سرنڈر کیے بغیر اپیل ہو سکتی ہے. ان میں سے کوئی اپیل ابھی تک ریجیکٹ نہیں ہوئی. جو فیصل آباد کے مقدمات کی میں خاص طور پہ بات کر رہا ہوں. اس کے علاوہ آپ کو میں مثال دینا چاہتا ہوں جو پچھلی ہماری لیگل ہسٹری ہے اس میں سے. آپ کو یاد ہے کہ نواز شریف ملک سے مفرور تھے, آپ کو یاد ہے شہباز شریف مفرور تھے, ان کی بیگم صاحب بھی ان کے ساتھ تھی. پھر ایک اور مقدمہ ہوا, ان کے داماد اور ان کی بیٹی وہ بھی مفرور ہو گئے, ان کو سزا ہوئی تھی. آنسر از نو. اور جہاں تک جائیداد کی ضبطی کا تعلق ہے اس کے بارے میں خود میں نے 2 لوگوں کے لیے تو لٹیگیشن کی ہے, اس میں ہمیں اسٹے آرڈرز ملے ہوئے ہیں, ایک زلفی بخاری اور ایک عمر ایوب. سر صاحبزادہ حامد رضا اور عبداللطیف چترالی بھی اسی طرح کے کیسز میں وہ گرفتار ہوئے, سرنڈر ہوئے, کیا ان کے لیے اپیلیں دائر کر دی گئی ہیں؟ جی ان کی اپیلیں بالکل دائر شدہ ہیں اور ہمارا تقاضا ہے کہ اپیلوں کو جلدی سنا جائے. صاحبزادہ حامد رضا کے بھائی صاحب سے میری بات ہوتی رہتی ہے, ان سے ان ٹچ ہیں. بار بار یہی ہوتا ہے کہ سرکار کی جانب سے آ کے التوا کی درخواست کی جاتی ہے, ریکارڈ عدالت میں پیش نہیں کیا جاتا. یہ وہ حربے ہیں جو استعمال کیے جاتے ہیں ان کی تکلیف کو, ان کی مشکل کو بڑھانے کے لیے. جس دن بھی ان کی اپیل سنی جائے گی, صاحبزادہ حامد ہوں, چترالی صاحب ہوں, ہماری فردوس بی بھی فیصل آباد میں جیل میں ہے اور بڑے نامساعد حالات میں جیل میں ہے, تو یہ ایک ٹارچر ہے, اظہار ثانی ہے جس پہ یہ ریاست جو ہے تلی ہوئی ہے. تو انشاءاللہ جلد وہ باہر ہوں گے. انہوں نے سرنڈر کیا ہے, ان کی اپیل بالکل رائپ فار آرگومنٹ ہے. یہ کہیے گا کچھ چیزیں میڈیا میں چل رہی ہے, سوشل میڈیا پہ آپ کے حوالے سے کہ خان صاحب نے سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے اور انہوں نے آپ کو کسی سینیٹر کے حوالے سے کہا کہ جی انہیں فارغ کر دیں, یا جو جیسے بھی معاملات چلے وہ میڈیا پہ بڑے چل رہے ہیں. تو سر بتائیے گا وہ سینیٹر کوئی تھے, اس طرح کا کوئی معاملہ ہے یا نہیں ہے؟ نہیں, میری ملاقات خان صاحب سے آپ جانتے ہیں 16 اکتوبر کے بعد نہیں ہوئی. خان صاحب کی جانب سے کچھ ہدایات ملی, دیگر بہنوں کی 2 دفعہ ملاقات ہوئی, آپ جانتے ہیں 4 نومبر کو, 2 دسمبر کو, اس کے بعد سلمان صفدر صاحب کی 1 دفعہ ملاقات ہوئی. لیکن جو مجھے ہدایات آئی ہیں وہ میرے لیے ہیں, کب کیا عمل کرنا ہے وہ مجھ پہ چھوڑیے. سلمان اکبر صاحب یہ بتائیے گا کہ 55 روپے پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے, اپوزیشن کی طرف سے اس طرح کا ریاکشن سامنے نہیں آیا جو کہ آنا چاہیے تھا. حکومت جو ہے نا بڑے سکون سے وہ کہتے ہیں 110 روپے بھی اگر ہم کر لیتے تو آپ کیا کر سکتے ہیں.
تو اس طرح اپوزیشن سامنے نہیں آئی جس طرح عملی طور پہ ایک چیز ہوتی ہے کہ بندہ آتا ہے آ کے جو ہے نا اس کو کرتا ہے کہ یہ ہم ان کے حق کے لیے کھڑے ہوئے ہیں عوام کے لیے، کیونکہ عوام نے تو آپ کو 90% ووٹ دیا ہے. دیکھیے ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، کھڑے بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ ہم سڑک پہ نکلیں اور عوام ہمارے ساتھ ہو تو وہ بھی ہوگا. دیکھیں اسمبلی میں احتجاج ہوا ہے، ہر اسمبلی میں اس پہ احتجاج ہوا ہے، سینٹ میں احتجاج ہوا ہے. ہم ہر آئینی قانونی راستہ اس وقت اپنائے ہوئے ہیں اور احتجاج بھی قانونی راستہ ہے. یہ غلط فہمی ہے لوگوں کی کہ سڑک پہ چلنا کوئی غیر قانونی عمل ہے. پورے پاکستان پہ یہ دفعہ 144 لگا دیں. آئین پاکستان ہمیں حق دیتا ہے، رائٹ ٹو موومنٹ دیتا ہے، رائٹ ٹو سپیک دیتا ہے، رائٹ ٹو ایسوسیٹ دیتا ہے. ہم بالکل اس حق کا استعمال کرتے رہیں گے. آج آپ کے سامنے بیٹھے ہم باشگاف الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ ایک اشرافیہ کی حکومت ہے، امیر کی حکومت ہے، امیروں کے لیے حکومت ہے جس نے عوام پر یہ بوجھ ڈالا ہے. میرے سامنے نمبر اس وقت ہے، کہیں بھی 5% سے زیادہ پیٹرول کی قیمت میں اضافہ نہیں ہوا دنیا میں. ہمارے یہاں 22% اضافہ کیا گیا ہے. اس کا مقصد صرف تجوریوں کو بھرنا ہے اور جیسا کہ میں نے کہا ان کی شاہ خرچیوں کو پورا کرنا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. تو ہم آواز بلند کرتے رہیں گے، آپ کو ہم سڑکوں پہ بھی نظر آئیں گے. یہ بتائیے گا کہ بشرا بی بی کی رہائی کے حوالے سے خبریں چل رہی ہیں کہ عید سے قبل ان کی رہائی ممکن ہو سکتی ہے، تو یہ کن شرائط پر ہوگی؟ دیکھیں بشرا بی بی کے خلاف کوئی کیس نہیں ہے. اس تمام عمل میں ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے صرف اس لیے کہ وہ عمران خان صاحب کی اہلیہ ہیں. بطور خاتون بالکل ان کا حق بنتا تھا کہ ان کی جو سسپینشن کی درخواست ہے، سسپینشن آف کنوکشن کی، سسپینشن آف سینٹنس کی، وہ سنی جاتی. لیکن 1.5 سال ہو گیا، 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا. اب تو ان کا اسٹیچوٹری رائٹ قانوناً بھی ان کا حق بن چکا ہے کہ ان کو بیل دی جائے. ان کی جو سزا کی مدت ہے اس کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ہمیں پورا یقین ہے کہ 26ویں اور 27ویں ترمیم کے بعد وجود میں آنے والی عدالتیں بھی ان کو ریلیف دیے بغیر نہیں رہ سکیں گی. سر یہ بتائیے گا کہ یہ ڈاؤٹ کیوں ہے کہ جو پاکستان اور سعودی عربیہ کا ایک پیکٹ ہے، ڈیفینس پیکٹ، اس کے تحت یہ قیاس ہے یا کہیں سے کوئی انفارمیشن ملی ہے کہ پاکستان اس جنگ کا حصہ بنا؟ نہیں دیکھیے ہم بالکل سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن بہرحال ایک فضا میں ایک گونج، ایک آپ کہہ لیجئے ایک آواز ہے اس وقت موجود. اسی لیے ہم نے آپ کے سامنے یہ اپنی گزارش پیش کی ہے کہ پاکستانی قوم کبھی اس کو قبول نہیں کرے گی. ہم یہاں بیٹھے ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ ایسی غلطی منصوبہ ساز نہیں کریں گے. اتنا شعور ان میں اب بھی شاید باقی ہے کہ وہ یہ نہ کریں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا کرنا پاکستان کے خلاف ایک حملہ ہوگا. یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے اور انشاءاللہ نہیں ہوگا. بہت شکریہ جی. تھینک یو.